الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، يحيي ويميت. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں. وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے. دیوار گر رہی تھی مساوات و عدل کی، دیوار گر رہی تھی مساوات و عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے. انسان خود پرست و جہالت پسند کو، انسان خود پرست و جہالت پسند کو، روحانیت کے سانچے میں ڈالا حضور نے.
ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے۔ اس لا سے لا الہ الا اللہ مراد۔ جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے۔ بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے۔ وحدانیت کا پرچم ہے نوری کیا بلند، وحدانیت کا پرچم ہے نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس بڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نقطہ بتایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تقویم کے لحاظ سے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں خالق کائنات نے اس کائنات انسانی کے سب سے بڑے انسان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختلف اوقات میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نکات پیش کرتا رہا ہوں۔ یہ لفظ نکات میں نے بولا ہے، نکات نہیں۔ میں اس تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ یہ نقطہ کی جمع نکات ہے، نکات نہیں۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں سے آباد فرمائے، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی نصیب کرے، اور علم دین کی سچائیاں جو ہیں اللہ پاک آپ کو اس سے حقیقتاً آشنا فرمائے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ
اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی 8 تاریخ کو خالق کائنات نے کائنات انسانی کے سب سے بڑے انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی اگرچہ اس طرف توجہ دلا چکا ہوں، لیکن بعض اوقات انسان چیز بھول جاتا ہے، اور جب بار بار اس کی تکرار کی جائے تو وہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اذا تکرر تقرر، کاف کشش والا تکرر، جس چیز کا تکرار کیا جائے، بار بار بولی جائے، تو تقرر نقطے والا کاف وہ قرار پکڑ لیتی ہے، یعنی وہ بات جم جاتی ہے ذہنوں کے اندر۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ میں سنتے چلے آئے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 وفات کا ایک محاورہ لوگ بولتے رہتے تھے، سچ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تمام محدثین یہ لکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور مورخین کا اتفاق ہے کہ 9 ربیع الاول کو۔ اس میں کوئی بڑا تضاد نہیں، ایک دن کا فرق آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول نہ مورخین نے لکھی ہے نہ محدثین نے لکھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ، میں اور آپ اور ہر مسلمان، علم لیں گے، دین کا فہم لیں گے ان محدثین کرام سے، مورخین سے رحمہم اللہ تعالی، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آئی، آج تک میں سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیسے پھیل گئی بات کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی ہے اور تاریخ وفات بھی۔ بچپن سے تو آپ بھی اور میں سنتے چلے آئے کہ 12 تاریخ کے کہتے 12 وفات، 12 میلاد کسی نہیں کہا، اب زور دیا جا رہا کہ 12 میلاد ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں میری طرح کے بہت سارے منبر و محراب پر اچھلنے کودنے والے علامے، پتہ کسی بات کا ہے نہیں، بس خود بھی جہالت کے مارے ہوئے ہیں اور عوام الناس بیچارے بے خبر ہیں، ان کو بھی اسی جہالت میں پکا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ تھوڑا سا اشارہ دے کر آگے گزرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت محدثین کے فیصلے کے مطابق 8 ربیع الاول ہے، مورخین ایک دن کا فرق بتاتے ہیں، مورخ یعنی 9 تاریخ، لیکن 12 نہ کسی مورخ نہ کسی محدث نے لکھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے شہر میں آپ رہتے ہیں۔ ہم بچپن میں اپنے علاقے میں 2 باتیں سنا کرتے تھے۔ متحدہ پاکستان کے اندر لاہور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے اور ڈھاکہ مسجدوں کا شہر ہے۔ متحدہ پاکستان کے اندر ڈھاکہ تھا، اس کو مسجدوں کا شہر کہلاتے تھے۔ میں تو گیا نہیں، آپ حضرات جو گئے ہیں ان کو یقیناً پتہ ہوگا۔ ڈھاکہ مسجدوں کا شہر اور لاہور تعلیمی اداروں کا، کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر ہے۔ تو آپ اس شہر کے باسی ہیں،
اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے ہم یہ سنتے تھے. اب تو بہت ترقی ہوگی ہر چیز میں. تعلیمی ادارے بھی بن گئے، بڑے ہو گئے، بڑھ گئے. آپ حضرات نے تعلیم حاصل کی، آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب تو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وصال دونوں کے بارے میں اہل علم نے، اہل تحقیق نے جو کچھ فرمایا ہے وہی سچ ہے. جو حالانکہ جو فیصلے ہیں یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہیں. ولادت 8 یا 9 یہ تو متفقہ بات ہے محدثین اور مورخین کی، لیکن وصال کب ہوا اسی طرح توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں تو آپ اور میں یہی سنتے چلے آئے کہ 12 ربیع الاول ہے. سچ یہ ہے کہ یہ غلط ہے. سچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 1 ربیع الاول کا ہوا. اب آپ کے لیے جن حضرات نے اس سے پہلے بات نہیں سنی پکراہٹ تو ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ تحقیق کریں گے تو میری بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی. میں ایک توجہ مبذول کراتا ہوں آپ کی. ہمارے اس بر صغیر میں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، علامہ شبلی نعمانی، اور ان کے شاگرد تھے علامہ سید سلیمان ندوی. ان دونوں استاد اور شاگرد نے ایک کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مرتب کی ہے، اور برسوں سے وہ مسلمانوں کے مطالعے میں ہے. آپ حضرات کے پاس بھی ہوگی، اور نہیں ہے تو میں آج ہی آپ سے درخواست کروں گا کہ سیرت النبی ضرور رکھیں. گھروں کے اندر بہت سی چیزیں، ناول بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانح حیات پر یوں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن یہ کتاب ہمارے مسلمانوں کے ہاں، اہل علم کے ہاں یہ بڑی اہم کتاب ہے. اس کے اندر آپ جب پورا مطالعہ کریں گے تو بہت ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ سوچیں گے ضرور کہ کیوں آج تک میں اس سے بے خبر رہا، اس سے پہلے میں نے اس کتاب کا کیوں حاصل نہیں کیا، کیوں اس کا مطالعہ نہیں کیا. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی دوسری جلد میں علامہ سید سلیمان ندوی نے پوری تفصیل بڑی وضاحت سے ہر پہلو سے لکھنے کے بعد آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 1 ربیع الاول ہے. یہ تو بات اب سمجھ آ گئی کہ آپ کی ولادت مبارک 8 یا 9 ربیع الاول کو ہے، اور آپ کا وصال، آپ کی وفات یہ 1 ربیع الاول کو ہے. اور انہوں نے حوالہ دیا ہے قدیم ترین سکہ مورخ، قدیم، جس کی ثقافت پر، جس کی عدالت پر کسی کو اختلاف نہیں، موسیٰ بن عقبہ، اس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ متفق ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 1 ربیع الاول ہے. میں اس وقت آپ کو یہ کوئی تاریخی باتیں بتانے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ زندگی کی کوئی پتہ تو ہے نہیں. جو سچائیاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح فرمائی ہیں تو میں اپنے احباب کو کیوں نہ بتا دوں. تو آپ حضرات کو میں نے اس طرف توجہ مبذول کرا دی ہے. اب آپ ضرور سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، سیرت النبی کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ میری بات کی تصدیق و تائید بھی ہوگی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جہالتوں میں ڈوبے ہیں. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. میری طرح کا جو مذہبی طبقہ ہے، داڑیاں ہیں چہروں پر، اور لباس بھی اس کی طرح شرح ساری مذہبی لوگوں کی اہل علم کی ہوں گی، لیکن علم نہیں. بڑا ہی دکھ ہے مجھے اس بات میں. مجھے کوئی دعویٰ نہیں کسی علمیت کا،
لیکن ایک طالب علمانہ حیثیت سے میں تجسس میں لگا رہتا ہوں ہر وقت، اور جو احباب میرے پاس آتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ میرے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے کتابوں کا، الحمدللہ۔ میں جہاں بھی گیا ہوں کتابیں لایا ہوں، اور کسی چیز سے مجھے دلچسپی نہیں۔ افغانستان، ہندوستان گئے تھے 1980 میں غالباً، جہاں سے 2-3 ہزار علماء گئے تھے ہندوستان، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے، نام آپ نے سنا ہے، اگر آپ وہاں تشریف نہیں لیں گے تو یقین نام تو آپ نے سنا ہی ہے۔ اس کا 100 سالہ پروگرام، 100 سالہ پروگرام کے اندر اعلان ہوا کہ پاکستان سے جس نے جانا ہے، تو ہم نے بھی کوشش کی، الحمدللہ العظیم کوشش کامیاب ہوئی۔ 3 دن دارالعلوم دیوبند کے پروگرام میں رہے، پوری دنیا کے لوگ تھے، پوری دنیا کے۔ میرے ساتھ ہماری انتظامیہ کے ممبر چودھری عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور بھی بزرگ تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم بھی تھے، کئی لوگ تھے۔ تو میں تھوڑا سا لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں۔ ہم صبح فجر کی نماز کے وقت دارالعلوم دیوبند کا قریب ہی ریلوے اسٹیشن ہے، اس پر پہنچے۔ وہاں سے نکلے تو ہم تھوڑے سے فاصلے پر دارالعلوم ہے، یہاں سے آپ کہہ لیجیے نیلا گنبد، وہاں سائیکل رکشے، وہ تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، ان پر بیٹھ کر ہم دارالعلوم پہنچے، تھکے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر دارالعلوم کے سارے کمرے خالی تھے مہمانوں کے لیے۔ مین دروازے سے داخل ہو کر دیکھا کہ ایک کمرہ مل گیا، تو اس کے اندر ہم پہنچ گئے، اپنے بستر وغیرہ لے جا کر لیٹ گئے۔ کچھ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد انتظامی امور پر مامور دارالعلوم کے طلبہ 2-2 4-4 ان کی ٹیمیں تھیں، جو کمروں پہ مہمانوں کو ٹھہراتے تھے، جو بھی کمرے مہمانوں کے لیے مخصوص کیے تھے کہ فلاں علاقے کے، فلاں علاقے کے، فلاں علاقے کے، لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم نے پہلے جا کر قبضہ کر لیا۔ وہ طالب علم آئے تو انہوں نے کہا جی کمرہ خالی کریں۔ ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ کتنے بد لحاظ ہیں یہ، ہم پاکستان سے آئے ہیں اور یہ ہمیں پاکستانیوں کو احترام لحاظ کرنے کے لیے ہمیں کمروں سے نکال رہے ہیں۔ مجھے سارے جتنے بزرگ تھے سب نے کہا جی آپ نے بولنا ہے۔ ان کا ترجمان بن کر میں بولا، جن کے خدا کے بندے ہم پاکستان سے ہیں۔ کہنے لگے یہ پاکستان، اس کے ساتھ ہی کوئی چیز ہوتی۔ حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرا ملک ہے ہندوستان میں، ہم پاکستان سے ہیں، کہ یہ پاکستان۔ انہوں نے ہندوستان کا دور ترین کوئی علاقہ تھا جو 3 دن کے بعد مسافر وہاں پہنچے تھے، ان کے لیے وہ کمرہ مخصوص تھا۔ میری تو حیرت تھی، میں تو نیا نیا گیا تھا، میں نے اندازہ کر لیا کہ اب ہمیں نکالنا ہے۔ میں نے کہا ہم نے نکلنا نہیں ہے، ہمارے سامان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، آپ کی مرضی، نکلیں گے ہم نہیں۔ بڑے اچھے لوگ تھے، خدا ان کو جزائے خیر دے۔ وہ چپ کر کے دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ ہم نے یہ کمرے مخصوص کیے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے۔ پھر میں نے جب وہ پاکستانی مزاج کے مطابق بات کی تو پھر کوئی 10 منٹ کھڑے رہے چپ کر کے دیکھتے رہے، پھر چلے گئے۔ پھر 3 دن ہم انہیں کمروں کے اندر رہے۔ ایسی کیفیت بھی ہمارے ساتھ رہی ہے۔ خیر، میں نے حوالے اس لیے دیا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد وہاں سے کتابیں خریدی، اور تقریباً 8 من یا 9 من کتابیں تھیں تولی گئی۔
میں تو خیر دہلی چلا گیا تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک عزیز تھے، یہاں سے گئے تو قاری عبدالرشید، آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو استاد الکل تھے، ان کے وہ پوتے ہیں، میرے ساتھ رشتے دار ہیں کیونکہ ان کی اہلیہ جو میری ماموزاد بہن ہیں، تو وہ آنے لگے تو میں نے کہا قاری صاحب یہ میری کتابیں لے جائیں، اللہ ان کو جزائے خیر دو، کتابیں لے آئے، کیونکہ ٹرین پر آنا جانا تھا تو کرایہ نہیں لگتا تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں پھول پھول نہیں بکتا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، پورے شعور کے ساتھ کتابوں کے ساتھ جو تعلق میرا ہے اس کے ساتھ واسطہ میرا ہمیشہ رہا ہے، اس کی بنیاد پر آپ حضرات سے باتیں کرتا ہوں۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن جان بوجھ کر میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، الحمدللہ العظیم۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں اور آپ کے وصال اور وفات کے بارے میں جو آپ حضرات سے گزارش کی ہے، سچ یہی ہے کہ اہل علم نے یہی کچھ لکھا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ حضرات کے لیے اوپراٹ ضرور ہے، سوچتے ضرور ہوں گے، لیکن امید ہے کہ مجھے گالیاں نہیں دیں گے، لیکن اس شہر کے اندر بہت سے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کہ ان کو خود ہدایت ہوگی تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس صحیح بات کریں گے، صحیح راستہ دکھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں نے بات کرنی تھی کہ یہ ماہ مبارک ہے جس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اس مہینے کی محبت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، لیکن اس میں تھوڑی سی بات میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو اس کی صحیح صورتحال معلوم نہیں۔ میں کیونکہ پابند ہوں اس بات کا کہ آپ حضرات کے سامنے صحیح بات رکھوں، اور میں نے اللہ کی توفیق سے رکھ لی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ قل یا ایھا الناس، میرے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر دیں، ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یعنی رسول۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی قبضہ قدرت میں بادشاہت آسمان و زمین کی۔ کیا پروگرام ہے، کیا مشن ہے، کیوں مجھے یہ بھیجا گیا، کیا پروگرام دیا گیا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، جس کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا۔ بڑے واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کروایا، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، کیا پروگرام دیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ تو یہ ماہ مبارک جو ایک سعادتوں کا مرکز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مشن کے لیے بھیجا گیا وہ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ لفظ الہ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ لا الہ جو پڑھا، الہ کا کیا معنی ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا اکثری طبقہ، اکثریت کا لفظ الہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ عقیدت ہے، محبت ہے کلمے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم۔ الہ عربی زبان کا لفظ ہے،
تو بچپن میں آپ کو جس استاد نے کلمے کا معنی پڑھایا اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی کچھ پڑھایا تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، معبود بھی عربی زبان کا لفظ ہے. ایک عربی زبان کا لفظ کا ترجمہ عربی زبان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت بھی عربی زبان کا لفظ، معبود بھی عربی زبان کا لفظ، اور الہ بھی عربی زبان کا لفظ. اس عربی زبان کے لفظ کا ترجمہ اپنی زبان میں، جو زبان ہم جانتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس زبان میں ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور ان کو اللہ نے کس مشن کے لیے بھیجا ہے. قرآن حکیم کے اندر لفظ الہ سینکڑوں بار آیا ہے. 20واں پارہ اگر آپ حضرات، میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. بیسواں پارہ شروع سے اس میں 3-4 دفعہ لفظ الہ آیا ہے. میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں. امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمان و زمین بنائے. وانزل لكم من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سرسبز باغ اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں نہ تھا کہ تم ایک پودا بھی پیدا کر سکتے. اِلٰہٌ مع اللہ، یہ ہے لفظ الہ. تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جس ذات نے یہ کام کیا اسی کو الہ کہتے ہیں. جس نے آسمان اور زمین بنائے اس کو الہ کہتے ہیں. جس نے آسمانوں سے بارش برسائی اس کو الہ کہتے ہیں. جو زمین میں بارش برسا کر پودے پیدا کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں. اور دنیا کے انسانوں، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم ایک پودا پیدا کر سکتے. اب معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. میں قرآن کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اگلی آیت، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا. انسان بیٹھتا لیٹتا ہے، مکان بناتا سب کچھ. اور اس کے بیچ میں نہریں کس نے بنائیں، اور اس کے لیے پہاڑ کس نے رکھے، اور کس نے دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی. یہ سب کچھ اللہ ہی نے تو کیا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی سمجھا رہے ہیں کہ لفظ الہ کا معنی کیا ہے. یہ سارے کام جو کرنے والی ذات ہے وہ کوئی ہے؟ اللہ ہے، وہ الہ ہے. تیسری آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو محتاج اور بے قرار کی التجاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے زمین میں اگلوں کو ہٹا کر دوسروں کو جانشین بنانے والا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، اب پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ سب کام کس کے ہیں؟ وہ الہ کہلاتا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات الارض، بھلا کون ہے جو تمہیں راستے بتاتا ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں. ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو ہواؤں کو
بارش برسانے سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے. یہ سب کام کرنے والا تو اللہ ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سے آپ کو میں نے بتا دیا کہ الہ کا معنی کیا ہے. یہ جتنے خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی صفتیں ہیں، جتنی قدرتیں ہیں، اس کے مالک کو الہ کہتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو پہلی بات مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے آسمان و زمین سے تمہیں روزی دینے والا. اِلٰہٌ مع اللہ، بھلا بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، اسی کو الہ کہتے ہیں. تو یہ ہے کلمے کا معنی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا، آپ نے اعلان فرمایا ہے، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، وہ اللہ جس کے پاس بادشاہت ہے، آسمان و زمین کے اختیار ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی ان سارے اختیارات کا مالک کوئی نہیں ہے. تو کلمہ پڑھتے وقت میرے دوستوں کلمے کے معنی پر بھی غور کیا کریں. اپنے گھر بچوں خواتین کو بھی کلمہ پڑھائیں، سکھائیں، تو قرآن کے حوالے سے سکھائیں تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کے جو مزے ہوں گے اس کو خود محسوس کریں گے. آپ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں بار لفظ الہ آیا ہے. یہ تو میں نے ایک فہرست کے اندر 4-5 آیتیں آگے پیچھے اکٹھی بتا دی، لیکن کئی بار قرآن کریم کے اندر آتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. میں آپ کو آیت کا نمبر بتا دیتا ہوں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی شکلیں بنانے والا نہیں، پیدا کرنے والا بھی نہیں، حسین بنانے والا نہیں، بد شکل بنانے والا بھی کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. تو قرآن حکیم کے اندر یہ لفظ بار بار آیا ہے، اور میں نے اس لیے آپ حضرات کو توجہ مبذول کرا دی کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی غیر مسلم نے آپ سے کہا ہو کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یقیناً آپ نے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے کلمہ پڑھایا ہوگا. مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، کم و بیش 100 کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے. اللہ قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو ہدایت سے نواز دے. تو یقیناً جس نے آپ سے کلمہ پڑھنا اسے پوچھنا تو ہے یہ کلمہ کیا ہے. اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا صرف نماز کے لائق نہیں، روزے کے لائق نہیں، زکوٰۃ کے لائق؟ عبادت کی 3-4 قسمیں جو ہیں آپ حضرات کو معلوم ہیں. نہیں، اختیارات کا مالک، عزت، ذلت، موت، حیات، نفع اور نقصان، یہ سب لفظ الہ کے معنی. اللہ کے سوا عزتیں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا بچے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مال دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عزتوں کا مالک کوئی نہیں، ذلیل کرنے والا کوئی. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لفظ الہ کے معنی ہیں.
اور اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ. خود انسان کے ذہن میں جب یہ تصور ہوگا کلمے کا یہ معنی، تو پھر شرح صدر کے ساتھ پھر نہ صرف یہ کہ اپنا عقیدہ اور ایمان درست رکھے گا، دوسروں کو بھی پڑھائے گا، سکھائے گا، خصوصاً اپنے بچوں کو. میں آپ حضرات کو اس طرف توجہ مبذول کراتا ہوں، اپنے بچوں کو ضرور جب کلمہ پڑھائیں تو بڑے پیار کے ساتھ، جو زبان بچہ سمجھتا ہے اس پیار کے ساتھ اس کو کلمے کا معنی سمجھائیں کہ الہ کا معنی بیٹا کیا ہے. اکثر ایک جملہ میں بولتا ہوں، اساتذہ کرام نے ایسے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کام بنانے والا نہیں. جتنے کام بھی بنانے والی ذات ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے. عزت ہے، ذلت ہے، موت ہے، حیات ہے، نفع ہے، نقصان ہے، رزق ہے، محرومی ہے، یہ سارے کام کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کام بنانے والا نہیں. تو انسان کو جب خود پتہ چلے گا تو پھر دوسرے کو سمجھا سکے گا. اگر خود پتہ نہیں تو خفتہ کے کند بیدار، فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگائے گا. خود بھی اگر انسان کو پتہ نہیں، کلمے کا معنی معلوم نہیں، کسی دوسرے کو کس طرح کلمے کا معنی بتا سکتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ کلمہ وہی ہے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں بھیجے، اور انہوں نے یہ کلمہ ہی لوگوں کو سمجھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھوڑا سا نقشہ ذہن میں تازہ کر لیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا پہاڑی پر، اس وقت شاید اس کے اوپر یہ چھت نہ ہوگی، آپ جب سعی کرتے ہیں صفا مروہ کا درمیان، اس وقت یا بالکل ویرانہ تھا، اجاڑ تھی جگہ، لیکن پہاڑی کا نقشہ ضرور تھا. اس جگہ پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ شہر کے لوگوں کو بلایا. اس میں اپنے رشتہ دار بھی تھے، غیر رشتہ دار بھی تھے، یعنی مختلف قبیلوں کے لوگ تھے. ان کا قبیلہ تھا بنو ہاشم، ابو جہل کا قبیلہ تھا بنو مخزوم، سیدنا ابو سفیان کا قبیلہ تھا بنو امیہ. اس طرح بہت سارے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے لوگ. ان سب قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا فرما کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو پہاڑ ہے سامنے، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو خدا تعالیٰ اپنے رحمت سے وہاں پہنچا دے آپ کو، اور دیکھیں اور سمجھیں اور وہ پورا نقشہ یاد رکھیں. اس پہاڑ کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرما کر، اس پہاڑ کے پیچھے تمہیں پتہ ہے کچھ ہے؟ سب نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مان لو گے؟ بات کو دھیان سے سنیں. کہنے لگے کہ ہم مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا کوئی دشمن اس طرف ہے، رہتا ہے کہ نہیں، لیکن جو زبان بول رہی ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری زندگی ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا. پورے 40 سال گزر چکے ہیں، آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اس مکہ شہر کا کوئی ایک ہی متنفس وہی انسان بھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے غلط بیانی کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا. ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا آج بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. آپ اگر کہتے ہیں کہ یہاں کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم مان لیں گے آپ کی زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تصدیق چاہتا تھا، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے خدا کی اربوں رحمت نازل ہو ان پر. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خاص لے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو پڑھتے تھے. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا،
او مکہ شہر کے لوگوں، کیا تم نے اس پورے 40 سال کے عرصے میں مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو مکہ والے لوگوں نے کہا، قالو کہنے لگے، جربنا لک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کو ہم نے بار بار آزمایا ہے، تجربے کیے ہیں، بار بار تجربے کیے آپ کے بارے میں۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سوائے سچائی، راست بازی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ٹھیک کہتے ہو کہ مجھے سچائی پائے تو ایک بات اور بھی مان لو، آج میں تمہیں کہنے آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ بات بھی مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بیٹے دینے والا نہیں، بیٹیاں دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، محروم کرنے والا نہیں، بڑھانے والا نہیں، گھٹانے والا نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اگر وہ بات کہتے ہو کہ میں سچا ہوں تو پھر یہ بات بھی مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا جملہ فرمانا تھا، اللہ اکبر۔ ایک دم ایک ہنگامہ ہوا، جتنے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے وہ اٹھے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کہنے لگے، انمشو واسبروا علی آلہتکم، مت رکو یہاں، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اپنے جو باپ دادا کے بتائے ہوئے مذہب کے مطابق تمہارے جو معبود حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تمہاری مرادیں پوری کرنے والے ہیں، ان پر جمے رہو، محمد تمہیں غلط راستہ بتا رہا ہے۔ ان چودھریوں نے کہا، قرآن حکیم کے اندر ایک مقام میں یہ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جتنے چودھری تھے چل پڑے وہاں سے، کہنے لگے انمشوا واسبروا علی آلہتکم، چلو اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اپنے حضرت رواؤں کو نہ چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہم نے کہی ہے، عجیب بات ہم سن رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔ آج جس پیغمبر کی محبت میں ہم ربیع الاول کے مہینے کی تقریبات منا رہے ہیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ میں تو کچھ بیمار بھی ہوں، میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہی نہیں، زیادہ زیادہ مسجد آ جاتا ہوں، اللہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا کیا کرتے رہے، کچھ نہ کچھ تو خیر سننے میں آتا رہتا ہے، کسی نے پہاڑیاں بنائیں، کسی نے لائٹنگ کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کوئی دیگیں بانٹتا ہے، یہ بھی پتا چلا ہے کہ بعد میں بھنگڑے ڈالتا ہے، ناچتا ہے، یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ اللہ ہی ان کو ہدایت دے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن جن نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے ان کو صحیح راستہ بتانے کی جگہ یہ کھانے پینے میں لگا دیا، اچھلو کودو رکم، پہاڑیاں بناؤ، لائٹنگ کرو، یہ کرو وہ کرو، خدا ان کو ہدایت دے تاکہ یہ ان کو صحیح بات سمجھا سکیں۔ جب تک انسان زندہ ہے روٹی ملتی رہے گی، اعلیٰ نمی ادنا ملے گی ضرور، جو خدا کیڑے مکوڑوں کو اور کتوں کو کھلاتا ہے انسان کو بھی ضرور کھلائے گا۔ انہوں نے کیوں پھر اپنے خدا رب کا بھروسہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا ہے؟ یہاں سے دیگیں ملیں گی تو دیگوں سے کھانا بھی ملے گا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ مزنگ کے علاقے سے، مجھے نہیں پتا کون تھے،
مجھ تک یہ پیغام آیا کہ ہم آپ کے وہاں کو کھانا بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری بہت بڑی مہربانی، میرا رب مجھے کھانا دے رہا ہے، یہ دیگوں والا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ بڑے حیران ہو گئے، کہتے ہیں کہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اتنے شاندار کھانا بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے نہ بھیجا۔ اللہ اکبر۔ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اپنی تصدیق کرانے کے بعد پھر ان سے ایک مطالبہ کیا کہ لا الہ الا اللہ مان لو۔ لا الہ الا اللہ کا صرف پرچار نہیں کرنا زبانی نہیں، ان کو مان لو تفلحو، اگلا آخری زمان تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، حتیٰ کہ اپنا خون، اپنا چچا، اس کا نام تھا ابو لہب، اصل نام تھا عبد العزا، لیکن ابو لہب اس لیے کہلاتا تھا کہ اس قدر چمک تھی اس کے چہرے پر، حسین اور جمیل تھا کہ شعلے نکلتے تھے، اس لیے ابو لہب کہا گیا۔ وہ سب سے پہلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والا، اور کہنے لگا لوگوں مت سنو اس کی بات، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مت سنو اس کی بات۔ پھر اس نے جو کچھ کیا میرے رب نے پھر کیا کیا؟ قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں سے پہلے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، تب خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کی مذمت میں ایک صورت نازل کی، 1400 سال سے وہ صورت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی وہ صورت رہے گی اور اس کی مذمت ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے مسلمان اس کے لیے وہ بددعا کرتے جائیں گے۔ تبت یدا ابی، جن 2 منحوس ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکا تھا وہ ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اپنے خاندان کے لوگوں نے نہیں مانا، اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، لیکن باقی لوگوں نے نہیں مانا۔ کافی عرصے کے بعد حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، حضرت عباس مسلمان ہوئے، باقی خاندان کے کوئی لوگ، چچاؤں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا 10 آدمی تھے، 10 بھائی تھے، ان میں سے 2-3 سال کے بعد کسی نے کم کسی نے زیادہ، صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی نہ ابو لہب مسلمان ہوا، نہ ابو طالب مسلمان ہوا، اور 2 تایا زبیر اور حارث یہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام سنانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ 3 چچا ایسے ہیں کہ ان کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی صورتحال۔ ان چچاؤں کی اولادوں میں سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں مار کھانے والے بھی وہ۔ یہ چند باتیں آپ حضرات سے اس حوالے سے میں نے کر دی کہ جس پیغمبر کی محبت میں آپ نے ربیع الاول منایا ہے، خدا کرے کہ آپ نے وہ بیہودہ باتیں نہ کی ہوں، لوگوں کا دیکھا دیکھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت کے ساتھ ہی آپ نے زندگی گزاری ہو، اور اللہ اس پر قائم رکھے آپ کو، آپ کی نسلوں کو بھی خدا ہدایت پر قائم رکھے۔ لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے نشاندہی کر دوں کہ جو غلطیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہیں، اور بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے حضور کی محبت کی آڑ کے اندر غلط کام کرتے ہیں، اور ہمارے مذہبی رہنما جو ہے ان کو صرف حلوے ماننے سے غرض ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، صحیح نہیں۔ تو اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ حلوے مانڈے کی خاطر اپنا ایمان برباد نہ کریں،
لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں اور لوگوں کو خدا توفیق دے کہ صحیح مسئلہ سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اپنی نسلوں کو اور اپنی ہدایتوں کو سبق دے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.